بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج گرہن عام طور پر اگر زندگی میں بھی کسی کو نظر آئے تو بہت زیادہ ایک خوف کی کیفیت اور بہت سی توہم پرستیاں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ سوچا یہ جاتا ہے، سمجھا یہ جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو پتہ نہیں کوئی آفت آنے والی ہے، یا پھر جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو سونے نہیں دینا کیونکہ اس سے بچہ جو ہے نا وہ ایسا پیدا ہوگا، آنکھیں بند ہیں تو آنکھیں بند رہیں گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں چاند اور سورج، اور اللہ جب چاہے ان کو بے نور کر دے، جب چاہے ان کو جو ہے نا نور والا کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جس دن آپ کے بیٹے لخت جگر حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی، اس دن سورج گرہن لگا تھا، تو لوگوں نے کہا یہ تو کسی بڑی شخصیت کی وفات کی طرف اشارہ ہے، ریلیٹ کر دیا اس کو، لوگوں نے سمجھا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چاند اور سورج، ان کو گرہن کسی کی زندگی اور موت کی وجہ سے نہیں لگتا، کسی کی زندگی اور موت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گویا کہ خواب کے اندر اگر کوئی سورج گرہن دیکھ لے تو وہ یہ بات تو ذہن سے نکال دے کہ کوئی فوت ہونے والا ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کسی کی موت اور زندگی کا تعلق نہیں ہے، واضح کر دیا، واضح کر دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ یعنی کیا ہوتا ہے، ایک روشن ہے، باقاعدہ سورج روشن ہے اور اس کے آگے پردہ حائل ہو گیا اور اس کی جو روشنی ہے وہ ختم ہو گئی یا ایک وقت کے لیے رک گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب خواب کسی معاملے کے اندر تذبذب کا شکار ہے، وہ کوئی سٹیپ لینا چاہتا ہے کاروبار کے حوالے سے یا کہیں کوئی شادی کے حوالے سے استخارہ کیا ہوا ہے، تو فی الوقت وہ چیزیں روشن اور واضح نہیں ہیں، کوئی تذبذب ہے، تردد ہے۔ لیکن یہ چاند گرہن اور سورج گرہن یہ کوئی پوری زندگی تو نہیں لگے رہتے، کوئی گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، خاص وقت ہے اور اس کے بعد کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تذبذب اور تردد کی کیفیت ہے، جہاں اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا کہ یہ میں کام کروں یا نہ کروں، وہ ایک عارضی معاملہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ویسے ہی روشنی ہوگی جیسے چاند اپنے گرہن کے چھٹ جانے کے بعد روشن ہو جاتا ہے، آفتاب سے چمکتا ہے، 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ اور پھر یہ جو معاملہ اس کا کلیئر ہوگا نا، اس کی بھی بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ سے لگاؤ، نماز روزے کے ذریعے سے، کیونکہ چاند گرہن اور سورج گرہن میں خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ اس وقت نماز پڑھو، نماز پڑھتے رہو حتیٰ کہ وہ چاند گرہن یا سورج گرہن ختم ہو جائے۔ گویا کہ یہ جو معاملے کا اخفاء ہے یا کوئی معاملے کے اندر تردد ہے، وہ جب تک کلیئر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھیں دعا کے ذریعے سے اور ذکر اذکار کے ذریعے سے۔ اور پھر یہاں صاحب خواب کی کوئی عملی سستی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر نماز کا حکم دیا ہے۔ گویا کہ اس شخص کی زندگی میں کہیں نماز وغیرہ کی سستی ہے۔ اور پھر پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب قیامت کی نشانیاں یا قیامت کے متعلق کوئی چیزیں دکھائی دیں تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ صاحب خواب کے اندر عملی سستی ہے، اور اس کو بتایا جا رہا ہے کیونکہ جب قیامت والے دن تو بالکل یہ چاند اور سورج وہ بے نور ہی ہو جائیں گے نا، سارے کے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، تو اس کا ایک چھوٹا سا پہلو دکھا کر اسے سمجھایا جا رہا ہے کہ قبل اس کے کہ ہمیشہ کے لیے یہ چاند سورج ستارے ان کی روشنیاں ختم ہو جائیں، نماز کی طرف پلٹ آؤ، ایکٹیو ہو جاؤ، نیکیوں کی طرف پلٹ آؤ، اعمال کی طرف پلٹ آؤ۔ ٹھیک۔ اور اگر یہ بیٹا ہے خواب دیکھ رہا ہے یا پھر خاتون ہے وہ خواب دیکھ رہی ہے، چاند اور سورج یہ والدین ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب میں بھی 11 ستارے تھے، چاند اور سورج تھا، تو چاند اور سورج والدین تھے، تو سورج بالخصوص یہ والد ہے۔ تو اگر بیٹا یہ خواب دیکھ رہا ہے یا پھر خاتون خواب دیکھ رہی ہے تو گھر کا جو سربراہ ہے نا وہ سورج ہے، یعنی وہ شوہر ہے، بچوں کا باپ ہے، اسے وقتی طور پر گھر والوں سے دور جانا پڑے گا۔ اچھا، لیکن یہ وقتی طور پہ وقتی طور پہ کیونکہ سورج گرہن بھی وقتی طور پہ ہوتا ہے، اور پھر اس کو دور جانا پڑے گا، اور یہ کاروباری سفر ہو سکتا ہے، اور پھر وقت کے بعد وہ واپس آئے گا انشاءاللہ۔ اور جیسے سورج گرہن کے بعد ایک وقتی اندھیرے کے بعد چاند اور سورج دوبارہ آب و تاب کے ساتھ چمکتے ہیں، ویسے ہی یہ کچھ دیر کے لیے
جب گھر کا سربراہ جاتا ہے نا تو پیچھے اندھیرا چھٹ جاتا ہے، پیچھے بچے بل بلا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، اداسی ہو جاتی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے اپنے بارے میں بتایا کہ بیٹی آپ کی بڑی اداس ہو جایا کرتی ہے، سب والدین کے ساتھ ایسے سب والدین، یعنی ہم نے یہ مناظر دیکھے ہیں جی۔ جب ہم سعودی عرب جاتے تھے تو ایئرپورٹ مناظر ہم دیکھتے تھے کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے اپنے والد کو الوداع کرنے کے لیے آتے تھے دوسرے ملک کے لیے، تو بہت ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، بچوں کو چمٹ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک وقتی طور پہ گھر میں ایک اندھیرا تو چھا جاتا ہے اداسی کا یا اس طرح کی کیفیت۔ لیکن پھر جیسے وہ چاند گرہن اور سورج گرہن وقتی اندھیرے کے بعد دوبارہ آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، تو یہ جو وقتی آزمائش گھر والے جھیلتے ہیں اس سفر کی وجہ سے، واپسی پہ انشاءاللہ بہت سی خوشیاں لے کر وہ والد اور گھر کے سربراہ آئیں گے انشاءاللہ۔